جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ من یدعوننی فاستجب لہ من یسألنی فأوتیہ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں ایسے کوئی ہے کہ مجھ سے دعا مانگنے والے میں اس کو دعا کو قبول کروں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کی وقت میں اپنے پروردگار سے استغفار کرتے تھے، یعنی رات کو سو گئے، رات کو 3 بجے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھ لی نہ میرے دوستوں، پھر اللہ کی ذکر کر لی، تو اللہ سے اپنی لغزشوں کی معافی طلب کیا کرتے رہو، اور ساتھ بھی کہتے تھے کہ پروردگار ہم سے حق عبادت ادا نہیں ہو سکا، پھر وہ لوگ اس عبادت و ریاضت میرے دوستوں پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ نہایت عاجزی کی اظہار کرتے ہیں۔ ان کی پیش نظر ہمیشہ یہ بات بھی میرے دوستوں رہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور حق گوئی میرے دوستوں عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو سحری کی استغفار کے لیے میرے دوستوں جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ من یدعوننی فاستجب لہ من یسألنی فأوتیہ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں ایسے کوئی ہے کہ مجھ سے دعا مانگنے والے میں اس کو دعا کو قبول کروں، ایسے کوئی ہے سوال کرنے کہ میں اس سوال کے مطابق اس کو عطا کر دوں، ایسے کوئی ہے استغفار مغفرت طلب کرنے والے کہ میں اس کو مغفرت کر دوں۔ تو میرے دوستوں پھر سحری کی وقت میں بھی اٹھ کر نماز تہجد ادا کر لینا چاہیے۔